بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر اور تھوڑا جب پیچھے رہ گیا سی کہ جو مہجور شرعی ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے مہجور عادتاً ہوتا ہے۔ تو جب اس نے کہا نا کہ میں اس بچے سے کلام نہیں کروں گا، اشارہ کیا، معین کیا، حاضہ الصبی کی، حاضہ ذات نہیں آکھیا، کیا آکھیا؟ حاضہ صبی کی لفظ ہے، حاضہ صبی۔ سنیں یہ کہا دھیان کری ٹیل سارا اس سے، تو ہم نے کہا کہ مراد کیا ہے؟ مجازی معنی ہے، یعنی ذات، کیونکہ شرن بچے سے تعلق توڑنا یہ محجور ہے، منع ہے، اور جڑا شرعی منع ہوندا ہے وہ محجور ہوندا ہے، وہ اس کو رک جاؤ۔ سنیں تو لہذا بھائی مراد ذات ہے، مراد ہن سن، اگر تو سوال کرے کہ تحقیق ثابت ہے عرب کے محاورات میں گل کہ وصف مشار الیہ میں معتبر نہیں ہوتی، وصف لہذا پس اعتبار کیا جائے گا کس کا؟ قانون سمجھا جائے بھئی مشار الیہ کے اندر وصف، بلکہ کیونکہ اشارہ جڑا ہے نا وہ وصف نالوں قوی ہے، لہٰذا اگر یہ قانون ہے تو اب اس پر نہیں حاجت طرف بنانے الصبی کو محجور شرعی، اور محجور شرعی بنانے کی ضرورت کوئی نہیں، اس لیے نہیں کہ جب مراد ہی اس سے کیا ہے؟ وصف کا لحاظ ہی نہیں ہے، تو پھر مجاز بنانا کہ حقیقی معنی تو بچپنا ہے اور مجازی معنی ذات ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ہے ہو۔ جواب میں کہتا ہوں ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ وصف مطلقاً غیر معتبر ہوتی ہے مشار الیہ میں، یہ بات مطلقاً نہیں ہے کہ ہر مشار الیہ میں وصف کا اس طرح نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، بلکہ جب کہ نہ صحیح ہو داعی الی الیمین، کیا ہو؟ بل اذا لم یصح، بلکہ جب کہ نہ صحیح ہو کیا؟ کہ وہ جو وصف ہے نا وہ داعی الی الیمین صحیح نہ ہو، یعنی او وصف جیڑی وہ قسم دا سبب نہیں بندی، وصف دا وہ وصف قسم کا نہیں بچپنا ہے جی۔ تو یہاں جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ جب وہ وصف جو ہے نا وہ داعی الی الیمین نہ ہو تو پھر اس وصف کا لحاظ مشار الیہ میں نہیں ہوتا، اور یہاں جو ہے نا یہ وصف صلاحیت رکھتی ہے کس کی؟ ہجران کی، کس کی؟ او کہ میں ان دوجے پاسوں تقریر شروع ہونی جے، اس لیے کہ وصف سبا صلاحیت رکھتی ہے جو داعی بنے کس کا؟ قسم اٹھانے کا، کس کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ، کیوں کہ وہ بچے ہیں، بے وقوفیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو بندہ کہندا ہے جنہاں نا ماما گھر آیا تو کہندا یار ایندا میں تیرے بہن دا تیرے پتر میں گل نہیں کردا، بے حیا نوں شرم نہیں آندی، بولی دا کیویں بڑے نال جی، یہ سبب بنتا ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ سبب بنتا ہے جی، یہ وصف سبب بنتی ہے، سنیں تو پس وصف اس وقت لغتاً کیا ہو گئی؟ جب سبب معتبر ہے کہ یہ وصف بلاتی ہے کدھر؟ قسم اٹھانے کی طرف کہ بے میں اندر نال نہیں بولنا، لیکن ترک کیا گیا اعتبار اس وصف کا، جیسا کہ پیچھے تفصیل ہوئی ہے، وہ سمجھ آئی جی کہ کونی الٹ ہوگی ساری گل۔ سوال اگر تو کہے اس پر، یعنی اگر وصف کا لحاظ ہوتا ہے مشار الیہ میں بھی، اس پر لازم آئے گا یہ کہ ہو قول اس کا
لا اکلم ھذا الصبی، لا پھر اس سے یہ بمنزلے ہوگا لا اکلم صبیا نکرے کے. سنیں اگر وصف کا لحاظ ہے نا، کس کا؟ نکرے میں وصف کا لحاظ ہوتا ہے، معین میں وصف کا لحاظ نہیں ہوتا. یہاں معین میں وصف کا کیا ہے کہ نہیں؟ لا اکلم ھذا الصبی، تو یہ اگر اس میں وصف کا لحاظ ہے تو پھر یہ بمنزل نکرے کے ہو گیا. کیڑا؟ اور تحقیق علماء نے کہا ہے کہ اگر کہے نا نکرہ کمیں تو معتبر وصف صبا ہے، کیونکہ مقید ہے قسم اس کی. لہذا جس مطلقاً آخر میں کسی بچے نال گل نہیں کرنی تو جنہ اشارہ نہیں کیتا، جنہ بچیاں دے ماحول چ کہہ رہے جس لئے بڑے ہو گئے تو انہیں گل کیتی تو ہانس نہیں ہوئے گا. ہانس حتیٰ کہ اگر کلام کی بعد زمان صبا ہو تو لا، تو پھر تسی نکرہ معرفت ایک ہو گئے، کی ہو گئے؟ تو پھر بلوغت کے بعد کلام کرے پیچھے کی آکھیا ہانس ہونا ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ جڑا مسئلہ کل پڑھے ہے ان دون جواب یہ ہے کہ محض اعتبار کی جاتی ہے وصف اس میں کہ کہا اس نے نکرہ، یہ اعتبار ہے وصف کا کیا، اور نہیں معتبر اشارے میں، باوجود ہونے دونوں کے معتبر لغتاً مشار لے ہو تب بھی وصف کا لحاظ ہے، نکرہ ہو تب بھی، اس لیے کہ وصف اول میں کندے وچ ہو گیا مقصود بالحلف، باوجہ ہونے اس کے کہ وہ معرف ہے محلوف علیہ کے لیے، پس اعتبار کیا جائے گا شرن کس میں؟ اگر بین کان الیمین ہو، اگرچہ ہو یمین کس پر؟ جیسا کہ کسی نے قسم اٹھائی کہ البتہ ضرور آج میں شراب پیوں گا، تو اس کی قسم منعقد ہو گئی ہے. اگر اس نے اگرچہ شراب کا پینا کیا ہے تو پس حانس ہو جائے گا اگر اس نے شراب نہ پی تو، برخلاف ثانی کے. او کیڑا؟ سبیان نہیں، یہ تو معرفہ سا جویں لا یشربن الیوم خمرن، یہ نکرہ سی نا. اور ثانی کیونکہ وصف یہاں ضمنی ہے، اصل میں اشارہ ہے معتبر، تو پس نہیں معتبر. یہ سنیں جی تحقیق اس کی یہ ہے کہ قسم جب منعقد ہو کسی شے پر جو شے موصوف ہے کسی، اور سن دے ہو قسم اٹھائی کسی چیز پر لیکن وہ ایسی چیز ہے جو موصوف ہے، کیونکہ پس اگر ذکر کیا اس نے کیا تو اعتبار کیا جائے گا وصف کا. برابر ہے کہ وہ وصف صلاحیت رکھے دائی بننے کی، کدھر؟ قسم اٹھانے دی تو پامیں دائی جا نہ صلاحیت رکھے. اور اگر ذکر کیا اس نے اس شے کو کس طرح؟ معرفہ، تو پس اگر وہ وصف صلاحیت رکھتی ہے دائی بننے کی، کدھر؟ تو اب اس وصف کا اعتبار ہے، اور اگر دائی نہیں بنتی تو اس وصف کا اعتبار نہیں. جیسا کہ لا اکلم ھذا الصبی کے اندر یہ دائی بنتی ہے، پیچھے پڑا ہے بچے دیا بے وقوفیاں دی وجہ تو بندے قسم چاہ دیندے نے جی. وَإِلَّا اگر وہ دائی نہیں بنتی اور وہ معرفہ ہے تو اب وصف کا اعتبار نہیں ہے. بزرگو بھئی اس نے قسم اٹھائی نا نکرے کے ساتھ، اب اس میں وصف کا لحاظ ہے، اس میں جب تک وہ وصف ہے وہ قسم ہے، وصف نہیں تو قسم ختم. اگر اس نے معرفہ بولا ہے تو اگر وہ اس معرفے میں وصف ایسی ہے جو قسم اٹھانے کا دائی بنتی ہے تب اس وصف کا لحاظ ہے، اور اگر وہ دائی نہیں بنتی تو پھر قسم اس کا لحاظ نہیں ہے جی، پھر صرف مشار لے کا لحاظ ہے. تو مشار لے جب تک ہوگا قسم باقی ہے جی، قسم اے مطلب تو چونکہ شرن بچوں سے ہجران منع ہے اس لیے یہ معنی مراد نہیں ہوگا وصف والا بلکہ مجاز مراد ہوگا، یعنی ذات. تو خواہ اس سے اب کلام کرے یا تو کیا ہو جائے گا؟ اور جڑا بچہ معین کیتا ہے، لیکن اگر سبی ین کبھی نکرا تو صرف بچے مراد نے،
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? فإن أبي حنيفة العمل بالحقيقة أولى وعندهما العمل بعموم المجاز أولى كما إذا ہے بھی عبارت جی میں ہے بھی فلا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من هذه الفرات فإن وعند أبي حنيفة العمل بالحقيقة أولى وعندهما العمل بعموم المجاز أولى۔ اور مسئلہ اگر لفظ اس کے ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی حقیقت مستعملہ ہے، نہ محجورہ ہے نہ متعذرہ ہے، بلکہ حقیقت مستعملہ ہے، لیکن مجاز متعارف ہے۔ مجاز اے صورت ہے کہ لفظ کی حقیقی معنی ہے اور وہ مستعملہ بھی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے، اور لیکن مجازی معنی متعارف ہے۔ تو اب امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک عمل بالحقیقت اولا ہے۔ عمل اگر انہیں قسم چاہ دیتی تھی حقیقی معنی مراد ہے، مجازی معنی تے عمل کرے گا تو حانس نہیں ہوئے گا۔ صاحبین کے نزدیک عمل بے عموم المجاز اولا ہے۔ عمل مجاز پر اولا ہے یا عموم المجاز پر اولا ہے؟ دو میں معنی تھے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ عموم مجاز یعنی مجازی معنی صرف یا شرح جو دو میں گلا کرن گے یا عموم مجاز یہ اولا ہے، لہذا اگر مجاز پر عمل کیا اس نے تو حانس ہو جائے گا جب قسم اٹھائے گا۔ یہ گل آخنا پھر کما پڑ دیں بچ اگر ایک لفظ ہے اس کا حقیقی معنی وہ کتنے رہندا ہے لفظ لفظ ہی بول دے پہ کی بول دے پہ صبح دے۔ ہاں جی حقیقی معنی مستعملہ ہے اور اس کا مجازی معنی ہے اور مجازی معنی متعارف ہے، تو امام صاحب کے نزدیک عمل بالحقیقت یہ اولا ہے، اور اگر مجازی معنی مراد دیا تو حانس نہیں ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک عمل کرنا عموم مجاز پر یا صرف مجاز پر یہ کیا ہے؟ مجاز پر یہ اولا ہے، یہ اولا ہے، یہ اولا ہے۔ جیسا کہ قسم اٹھائی کہ لا یاکل من ہذہ الحنطۃ، اے گندم پئی ہے سامنے، اس نے آکھیا کہ میں اللہ دی قسم ایس کنک میں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا، اس ہنتا سے نہیں کھاؤں گا، یا اس نے قسم اٹھائی فرات والا اشارہ کر کے کہ اللہ کی قسم میں اس فرات سے نہیں پیوں گا، اس فرات سے کیا کہا جی؟ جیسا کہ شخص نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں اس ہنتا سے نہیں کھاؤں گا، یا قسم اٹھائی کہ میں اس فرات سے پانی نہیں پیوں گا۔ اوے بابے سارے سن کوفے وچ، کتھے تے اوتھے فرات نیڑے وے، بغداد وچ دجلہ ہے، تے پھر مثالاں راوی تے نہیں سن دینیاں کہ جناب دی دینی سی، جی نیڑے سی اندھی مثال دینی سی نا، مطلب جی تسی راوی دی مثال دے سکتے ہو، جناب دی دے سکتے ہو۔ ہن او ذرا شرح ویکھو تاکہ گل سمجھ آ جائے۔ یعنی وہ جو ذکر کیا ہم نے پہلے، ماض وہ تھا کس میں؟ محجورہ میں، سنا جی کہ وہاں مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، سمجھیو گل۔ بہرحال جب نہ ہو حقیقت محجورہ بلکہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنے معنی موضوع میں عادت ہوا موضوع حقیقت ہے، اور لیکن مجاز متعارف ہے۔ اس متعارف دے دو مطلب نے، لیکن مجاز متعارف ہے یعنی مجاز بنسبت حقیقت کے اس کا استعمال زیادہ ہے۔ لفظ کا استعمال اگر 5 باری معنی حقیقی وچ تے 15 باری معنی مجازی وچ، اے مطلب مولوی جی ایک معنی کس دا؟ مجاز دے تعارف ہونے دا۔ ایک دوجا معنی جی اے غالب منہا فی الفہم من اللفظ، لفظ بولیے نا تے کدی کدائی حقیقی معنی وال ذہن جاندا ہے، زیادہ مجازی معنی وال جاندا ہے۔ لفظ کو اس معنی سمجھ آنے وچ مجازی معنی چوکھا سمجھ آندا ہے تے حقیقی تھوڑا،
ਇਹ ਜੇ ਦੋ ਮਾਨੇ ਕਿੰਦੇ मजाज मुतारफ दे ਇਹ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨੇ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਦਾ ਬੀ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਹੁल्ला ਅਮਲ ਬਿਲ ਹਕੀਕਤ औला है और इंदा हुमा अमल बिल मजाज औला है ये वे मतन च एक इंज इबारत है और एक रिवायत मतन की है कि अमल बे उमूमिल मजाज औला है समझ आ गई जे ए दो रिवायतां जे थे अमल बिल मजाज औला है या हुण इहदी मिसाल देंदे जे जैसा कि जब कसम उठाई कि ना खाएगा इस हकीकी माना हिंता का क्या है ये कि खाए ऐने हिंता से इो दाने दाणियां दी शक्ल विच खाए दाने किवें और ये हकीकी माना मुस्तामल है उर्फ में और किवें कि दाने उबाल के कुगड़ियां खादियां जांदियां ने कणक भुन के दाने चब्बे जांदे ने ये दोवें गल्लां हैं कि कोई वतू का लो कदमन लेकिन माना मजाजी यानी खाना रोटी का जो बनाई गई है हासिल की गई दानों से ये क्या है गालिबुल इस्तेमाल है आदत में और की खाते हो असी जी असी तो दाने लैके खाने हैं जी मतलब कि बाजार का आटा नहीं खाते भी करते कणक पिछले भी मिसाल गुजरी नूर नवार ये गल्लां समझाइयां हुण गल जो तो ही समझानी हुण इत्थे कोई नवां तो केस नहीं ना करना जी बे उर्फ दे विच ये इस्तेमाल ज़्यादा है कि असीं ते भई अपने दाने खाने हैं की मतलब सबूते खाने हैं आटा भी रोटी बना के खाने हैं जी मतलब जी समझियो गल तो लिहाजा इमाम साहब के नज़दीक हानिस नहीं होगा बग़ैर खाने ऐन दानों के उबाल के खादे या भुन के चब्बे ते जे उनकी रोटी बना के खादी ते और इंदा हुमा हानिस होगा किसके साथ सुना जी ये मजाजी माना या उमूमे मजाज कि ये दाने नहीं खावांदा जेड़ी शक्ल च होए या रोटी खाने के साथ और ऐने हिंता खाने के साथ उमूमे मजाज के तरीके पर तो साहबैन के नज़दीक हानिस हो जाएगा जी सुने ही अच्छा जी सत्तू आ गए विच कणक वाह सवीक बहरल सत्तू उर्फ में जिनस आखर है फला यो ताबारो जिनस फला यो ताबारो ओ कि दे गया मेरे यारो वाला हाजा इस पर मुनासिब है ये कि हानस हो जाए सत्तुओं के साथ भी क्योंकि भी तो कणक विचों ही बने ने जिमें आटा है वो समझ आती पी हो लेकिन जब के सत्तू जिनस आखिर है उर्फ में लिहाजा उनका इतबार नहीं उनका हुण इत्थे वेखो जिहड़ी गल है जी वाह बहरल सत्तू पस वो उर्फ में चूंकि एक नवी शै वे लिहाजा इस कसम चाई मिन हाजे हिंता अली ते उन्हें सत्तू बना के ते वो खादे ना है हानस इमाम साहब दे नज़दीक ते ना है ओ ऐ शाबाश जी और पस नहीं मोतबर जी और ये कि क्या क्या हाँ हाँ बस नहीं मोतबर अगरचे मेरे को इबारत और तरह निशान पै ने तो अगला जोड़ शुरू पिछा जोड़ है अगरचे दाखिल है उमूमे मजाज के तहत जब उमूमे मजाज होना तो उमूमे मजाज तो है कि ये दाने जिस शक्ल में भी होंगे खाऊंगा तो हानिस हो जाएगा जी तो अब जिमें आटे नाल जी बे आटा भुन के उनका हलवा बना लिया या उन्हें रोटी पकाई है या उन्हें जड़ा इन्हें सत्तू बनाए ने जेड़ी भी सूरत है वो सारे विच आउंदे ने लेकिन चूँकि सत्तू उर्फ के अंदर क्या है अलहदा जिनस है और बनते तो जमा को तो कणक को ही ने लेकिन तो ना वखरा है बिल्कुल अलहदा एक चीज़ है सुने ही ए मतलब है हुण मैं ना आख्या मैं यार घर चले हो छुट्टियां तो सत्तू ले आवे तो घरों तुसीं 2 किलो आटा पी के लाओ तो मौलवी जी ठीक है इस वास्ते कि भी आखो जी कणक दे बनते तो भी कणक दे बने ये नहीं क्योंकि शै वखरी उर्फ नूं वेखी कसमां दा मदार किहड़ी शै दे उर्फ ते भी ऐशा पासे जी
آگے چلو، ایک قسم آ گئی. اور اسی طرح جب اس نے قسم اٹھائی کہ نہیں پیے گا من ہذہ الفرات کی، بس بے شک حقیقی معنی ہاں الفرات باللہ بھی نہیں پیے گا فرات سے، حقیقی معنی یہ کہ پیے فرات سے بطریق الکارا کی، بھئی اتنے وچ وڑ کے نا تے یا باہر لمحہ پے کے تے اتنے کپڑا منہ تے پا کے تے نہر چوں پانی پیوے. جی جی، نہ تو ڈنگر چلایا نہ تو پانی پیتے تاری بلا جانے. جی جی اچھا، تو یہ استعمال ہے، ہوں بھی استعمال ہے. جی جی سنیں ہی، حقیقی معنی اس کا یہ ہے، اور یہ معنی حقیقی مستعمل ہے جیسا کہ دیکھے گا تو ڈنگر چرانے والوں میں اہل بوادی. اچھا، اور لیکن معنی مجازی کیا ہے؟ واہ شرب، کہ میں دا پانی نہیں پیواں گا، میں دا کہ میں چلو بھر کے یا برتن میں ڈال کر. اکثر استعمال یہ ہے، اکثر بھائی لوکی چوکھے پانی جڑا پیندے نے انج پیندے نے، وہ چھیڑو انج پیندے نے. جی تو پس حانس ہو جائے گا عند الامام بالکار فقط، جدو پانی منہ لا کے پیتا تو کی ہوئے گا؟ اگر برتن شرطن چ پا کے پیتا دے. اور عندہما حانس ہوگا برتن کے ساتھ اور بک کے ساتھ، یہ علی سبیل المجاز، یا دونوں کے ساتھ، برتن نال بک نال اور منہ لا کے پینے نال علی سبیل عموم المجاز. سمجھی جے گل؟ اے شاباش جی. پس اگر وہ لفظ، پس اگر لفظ ہے اس کے لیے حقیقت مستعملہ اور مجاز متعارف، جیسا کہ جب قسم اٹھائی نہیں کھائے گا اس ہنتا سے یا نہیں پیے گا اس فرات سے، تو پس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ عمل بالحقیقت اولا ہے، اور عندہما عمل بالمجاز اولا ہے، یا بے عموم المجاز اولا ہے. اور دو روایتاں نے دونوں کے مطابق معنی کر دو کی بنیا جی. لفظ ہے اس کے لیے حقیقت مستعملہ اور مجاز متعارف، جیسا کہ جب قسم اٹھائی نہیں کھائے گا اس ہنتا سے یا نہیں پیے گا اس فرات سے، پاسندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ عمل بالحقیقت اولا ہے، اور عندہما رحمہ اللہ عمل مجاز کے ساتھ یا عموم مجاز کے ساتھ اولا ہے. بس اگر لفظ ہے اس کے لیے حقیقت مستعملہ اور مجاز متعارف، جس طرح کہ جب اس نے حلف اٹھایا کہ نہیں کھائے گا اس ہنتا سے یا نہیں پیے گا اس فرات سے، پس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ عمل بالحقیقت اولا ہے، اور عندہما عمل بالمجاز اولا ہے، یا عمل بعموم المجاز اولا ہے. اگے جی وهذا يرجع الى اصل وهو ان المجاز خلف عن الحقيقه في التكلم عند ابي حنيفه رحمه الله حتى صحت الاستعاره به عنده، وان لم ينعقد بايجاب الحقيقه كما في قوله لعبده وهو اكبر سنا منه هذا ابليس، فاعتبر الرجحان في التكلم فصارت الحقيقه اولى. وعندهما المجاز خلف عن الحقيقه في الحكم، وفي الحكم للمجاز رجحان الاشتمالی علی حکم الحقیقت فصار اولا. اولا آیا جو مسئلہ جڑا تیرا دماغ نہیں بڑھتا پہ تیسری بار آیا پہ جی. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یہ بات لوٹتی ہے ایک اصل کی طرف. کیا کیا؟ یہ بات لوٹتی ہے ایک اصل کی طرف. شرح بیک، یعنی یہ اختلاف مذکور لوٹتا ہے ایک اور قانون کی طرف جو مختلفی ہے. کیا کہ جی یہ اختلاف مذکور کس کا؟ امام صاحب اور صاحبین کے درمیان ایک دوسرے قانون کی طرف جو ان کے درمیان مختلفی ہے. بھائی مجاز حقیقت کا خلیفہ کس اعتبار سے ہے؟ مجاز حقیقت کا خلیفہ کس اعتبار سے ہے؟ اور وہ قانون یہ ہے کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا تکلم میں عند ابی حنیفہ. کیا کیا گاموں
یہ ہے کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا تکلم میں عند ابی حنیفہ ایک بار تم یہ آخویں اور وہ قانون یہ ہے کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا تکلم میں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. حتیٰ کہ صحیح ہے استعارہ کرنا کلام کے ساتھ، یعنی مجازی معنی مراد لینا عند الامام، اگرچہ نامنعقد ہو وہ کلام حقیقت کو واجب کرنے کے لیے، اگرچہ وہ حقیقی معنی نہیں بن سکتا تب بھی مجازی معنی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. کیا کہ جی حتیٰ کہ صحیح ہے استعارہ کلام کے ساتھ امام صاحب کے نزدیک اگرچہ نامنعقد ہو کلام حقیقت کے ایجاب کے لیے، حقیقی معنی اگرچہ نہیں بن سکتا تب بھی امام صاحب فرماتے ہیں مسلمان ہے سیاح بندہ ہے نے جملہ بولیا ہے ان دی کلام نو لغویت کو بچاؤ تے کو معنی کڈو مجازی معنی مراد لو سیاح بندہ ہے جی امام صاحب نے اللہ دی قسم سونے دے غلاماں دی جڑی عزت دا تحفظ کیتا انہاں دی شان ہے جی اے فقہ پڑھو ساریاں پھر ویکھو پھر سمجھ آوے دی اللہ دی قسم جی او کما پھر آنے پہلے کریے سمجھ لئیے نا ادھر ویکھ او ان المجاز ایک دو مسئلے نے جڑے متفق علیہ نے. اچھا مجاز نہیں خلاف اس مسئلے میں کہ مجاز فرع ہے اور خلیفہ ہے حقیقت کا. کس اعتبار سے؟ تصویر کی ہے تصویر بئی معنی کہ حقیقت اصل ہے راجع ہے مقدم ہے اعتبار میں. آگے سمجھے اور محض رجوع کیا جاتا ہے مجاز کی طرف حقیقت کے تعذر کے وقت. اے تعذر عامی ہجران تعذر دو میں تھلے داخل نے حقیقت متضرہ ہوئے یا محجورہ ہوئے تاں رجوع ہوندا ہے کدھر اس میں اتفاق ہے اس گل وچ. اور سمجھی گل کہ نہیں کہ پھر میں عرض کرنے لگا کہ نہیں خلاف اس بارے میں کہ مجاز فرع ہے اور خلیفہ کس کا بئی معنی کہ حقیقت اصل ہے اور لفظ دا موضوع نہیں ہے راجع ہے مقدم ہے اعتبار کرنے میں یہ مراد لینا ہے. محض رجوع کیا جاتا ہے موضوع کے غیر کی طرف وہی مجاز ہے نا اور کیڑا ہی کب حقیقت کے ایک گل. اور بھی نہیں خلاف اس گل میں کہ ضروری ہے خلیفے میں یہ کہ تصور کیا جائے اصل کا یہ کہ اصل وہاں متصور ہے اصل بن سکتا تھا. سنیں اگرچہ اصل نہیں پایا گیا کسی عارضے کی وجہ سے اگرچہ ادھر سمجھا جی چلو بڑے نو پتر آخیا تو مت الٹ پلٹ نہ ہو جائے اوتھے مولوی جی متصور ہو سکتا ہے صرف عارضہ کی بھی عمر جو بڑا ہے تو بن نہیں سکتا ورنہ ہوں جن بھی بیٹھے ہاں بھئی آخر کوئی کسی دا پتر ہے کوئی کسی دا پیو انجی ہے کہ بارش ڈگے ہو انجی کے پیو پتر نال نظام چلتا پہ سارا یار. چلن جی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس بھی آکھے ہے یا بنی آدم بھی قرآن پاک وچ کنی واری آکھے بھی یاد رہے بھی پیو پتر دا رشتہ ہوندا ہے جی ایویں نہیں جی اگ پہ تسی جی دھیان کرو اور سمجھے یہ دو گلاں وچ کی اختلاف بلکہ خلاف ہے خلفیت کی جہت میں بے جیڑا اے مجاز حقیقت دا خلیفہ بندا ہے کس طرح بندا ہے اس میں کیا ہے پس اندہو مجاز خلیفہ ہے تکلم میں مجاز حتیٰ کہ کافی ہے تکلم کی صحت حتیٰ کہ کیا مجازی معنی مراد لینے کے لیے تکلم کی صحت کافی او کہ میں صحت بائیں طور کے ہو کلام صحیح من حیث العربیت و ترجمہ ترجمے دے اعتبار نال تے قوانین دے اعتبار نال کی ہوئے
اگرچہ نہ پایا جائے معنی حقیقی اس کلام کا، اگرچہ اوتھے وہ معنی حقیقی نہیں بن سکتا تو خلیفہ بن جائے گا، لہذا اس کلام نو لغو نہیں کران گے، اندے کولو مجاز وال رجوع کران گے میرے یارو۔ تو صحت الاستعارہ تو بھی کس طرح بائیں طور کے ہو وہ کلام کیا من حیث اے شاباش سے بَإِلَّمْ یا او متن بھی نال ویکھو نا، اگرچہ نام منعقد ہو وہ کلام کس کے لیے، اینو سمجھو، یعنی اگرچہ نہ لم یکن افادہ تو حاضل کلام، اگرچہ نہ فائدہ دے یہ کلام کس کا، اپنے للمان الحقیقی لہو، اس کلام کا جو حقیقی معنی ہے اگرچہ اس کا یہ فائدہ نہ دے تب بھی کلام کو لغو نہیں کریں گے بلکہ مجاز کی طرف، اور تھوڑا ٹل دیو چاہ مجاز کی طرف کن کے نزدیک، امام صاحب کے نزدیک، کن کے نزدیک، امام صاحب کے نزدیک پکاؤ چاہ بھئی اگرچہ وہ معنی حقیقی کا فائدہ نہ دے تب بھی مجاز کی طرف رجوع کریں گے، مجاز کی طرف ایشا بس اندہ معنی کر لی پھر اگے چل دیں اور یہ کیونکہ شرح پڑھ لیں دی، اور یہ کون لوٹتا ہے اصل کی طرف جو ان کے درمیان پڑھا گیا پھر بھول گیا، اور وہ کون وہ اصل یہ ہے کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے، ساری بولی جو حقیقت کا تکلم میں اندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، حتیٰ کہ صحیح ہے استعارہ کلام کے ساتھ اندہ الامام اگرچہ نہ منعقد ہو، کون وہ کلام حقیقت کے ایجاب کے لیے، اور مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے تکلم میں اندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، حتیٰ کہ صحیح ہے استعارہ کلام کے ساتھ اندہ الامام اگرچہ نہ منعقد ہو کلام کی حقیقت کے ایجاب کے لیے، او کی متکلم نہ اگرچہ کلام اپنے حقیقی معنی کا فائدہ نہ دے، یہ مطلب ہے لِإِجَابِ الحقیقت۔ جی خلاف مشہور لوٹتا ہے اصل کی طرف، اور اصل یہ کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے تکلم میں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، حتیٰ کہ صحیح ہے استعارہ اس کے ساتھ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اگرچہ نہ منعقد ہو حقیقت کے ایجاب کے لیے، کما فی قولی لعبدہ وہو اکبر سنا منہ ھذا ابنی، اگے فاتبر رجحان فی التکلم فصارت الحقیقت اولا، بس اگے عبارت پڑھی ہے لیکن دوبارہ، جیسا کہ شخص کا قول اپنے غلام کو حالانکہ وہ غلام اس سے بڑا ہے، غلام اس سے بڑا ہے یا ہم عمر ہے یا 2-3-4 سال چھوٹا ہے، یہ سارے بچ داخل جی بھی بڑا ہے برابر ہے 3-4-5 سال چھوٹا ہے، یہ سارے ایک کو جیے وہ سنے ہی اس نے کیا کہا، صرف ایک مثال بنائی ورنہ تینے بچ داخل جے اور برابر دا پتر پیو ہو سکتا ہے، تے 3-4 سال چھوٹا وہ پتر ہو سکتا ہے جی، یہ جمدے نال ہی بالغ ہو گیا سی۔ تو اس نے اس بڑے غلام کو کیا کہا، ھذا ابنی، ھذا، سمجھا جی، یہ حقیقی معنی بن سکتا ہے، نہیں بنے پاس متعذر ہے اور محال ہے، کیا ہے محال ہے، صاحبین کا کیا رہا ہے بھی اکلام لغو ہے، اکلام ککھ بھی نہیں ہویا، پس اعتبار کیا امام صاحب نے ترجیح دینے کا رجحان کا تکلم میں، کس میں تکلم میں، لہذا حقیقی معنی نہیں بن سکتا، جملہ ٹھیک ہے بولن والا مسلمان ہے سنجیدہ ہے، انہیں جو بولیا ہے تو ایک پاگل ہے بھی ایویں بولدا، ورنہ تے ان دی جگہ تے سبحان اللہ کہنا سی، انہیں جو آکھیا ھذا ابنی ان کا کوئی مطلب ہونا چاہیے، لہذا مجازی معنی مراد لیں گے ھذا حر، ھذا تو لہذا غلام کی ہو جائے گا، پس ہو جائے گی حقیقت اولا، پس
حقیقت اولا حقیقت کیا ہے؟ اولا ہے اولا ہے جی. سنیں جی وہ کمی اگوں آ رہا ہے جی. ہاں جی کیا کیا جی؟ جیسا کہ شخص کا قول اپنے غلام کو حالانکہ غلام مولا سے بڑا ہے تو مولا نے اپنے غلام کو کہا ہاذا ابنی جی. تو امام صاحب وہ وڈا تو لکھا ہے کتابیں لیکن گل یہ نا بھی برابر ہو تو پھر بھی وہ گل ہے کہ کوئی نہیں وہ تو جی 4 5 7 سال چھوٹا ہو تو پھر بھی ایشا بس. امام صاحب نے رجحان فی تکلم کا اعتبار کیا ہے پس حقیقت اولا ہے. ہوں ویکھو ایک بار پھر اگلی گل پڑھتے ہیں. او ویکھو او ہاذا ابنی او بھائی پس قول مولا کا ہاذا ابنی درا حال ہے کہ مراد اس کے ساتھ حریت ہو. یہ قول خلیفہ ہے ہاذا ابنی کا کہ مراد اس کے ساتھ بنوت ہو. اے دو جے ہاذا ابنی دو جے. ایک ہاذا ابنی جس کو بول کے مراد پتر ایک ہاذا ابنی جس کو مراد بول کے مراد ہاذا حرن. ہاذا ابنی جندے کو مراد کی ہاذا حرن. اے ہاذا ابنی خلیفہ جے اس ہاذا ابنی دا جندے کو مراد کی ہے. سمجھ آندی بھی جے. پھر ویکھو ادھروں کہ ہاذا ابنی درا حالے کہ مراد مولوی جی اس سے کیا ہے؟ اے جڑا ہاذا ابنی ہے اور خلیفہ لفظاں وچ تکلم وچ بنانا ہے خلیفہ. یہ لفظ یہ جملہ خلیفہ ہے. اس جملے کا کیڑا درا حال ہے کہ مراد اس سے کیا ہو؟ اے شاباش سے. کیوں یہ کیوں بنائی؟ او تکلم ہے او خلیفہ تکلم ہے. او اینو ٹل دیو سمجھنے دیش. اوے ہاذا ابنی دو جے. ایک ہاذا ابنی جس کو مراد حریت ایک ہاذا ابنی جس کو مراد ہاذا ابنی بول کے مراد بنوت حقیقت ہے. ہاذا ابنی بول کے مراد حریت مجاز ہے. تے اے جڑا ہاذا ابنی حقیقت ہے نا ان دا خلیفہ ہے ہاذا ابنی جڑا مجاز ہے. لہذا پس ازا کدے گیا جی پس آزاد ہو جائے گا غلام اندہ ہو امام صاحب کے نزدیک اس لیے کہ تحقیق پایا گیا ہے وہ جو تصحیح کرتا ہے صحیح کر رہا ہے کس کو او ما یصحح و کیڑی شے وے اور وہ اصل کا اس اصل جملے ہاذا ابنی کی استقامت ہے من حیث اور جملہ ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں اس لیے کہ یہ کلام کیڑا صحیح ہے اپنی عبارت کے اعتبار سے من حیث و کون مبتدات خبر ہیں کہ کوئی نہیں ان دی اونج کسی حکم واسطے وضع بھی ہے کہ کوئی نہیں اور کسی پتر نو نسب ثابت کرنے واسطے دا حکم ہے کہ کوئی نہیں جی چھوٹے نو کدے آکھے جا جی میرا پتر ہے سنے کہ نہیں اور لونڈی منڈا جمیا تو مولا آکھے ہاذا ابنی حکم ثابت ہویا ہے کہ نہیں کیڑا نسب والا کہ نہیں ثابت ہویا ہو گیا کوک وہ. تو یہ جو ہے نا جملہ یہ بھئی صحیح ہے کدے گیا وہ اوکے دے ٹر گیا ہے. اچھا بھئی یہ وضع کیا گیا کس کے لیے اس باتیں اور تحقیق متاثر ہو گیا عمل بال ان دی حقیقت عمل متاثر ہے کیوں بوجہ محال ہونے کے ہو ولد اکبر از روح سالوں کے کس سے والد سے محاورہ ہے جی جی. تو یہ کہ ہو ولد بڑا سن کے اعتبار سے کس سے والد سے تو پس متعین ہو گیا لہذا مجاز متعین ہو گیا. پس مراد اس کے ساتھ اتک بے طریقے ذکر ملزوم مراد لازم اور پتر ملزوم ہے تے آزادی انہوں لازم ہے اور کوئی بندہ اپنے پتر دا مالک بنے تو انہیں فوراً کی ہو جانا ہے آزاد ہو جانا ہے جی. اچھا جی او با اندہما کی اندہما ایتھے ایک منٹ سا لو پھر واپس ہونے ہیں جی. اچھا جی مانا کر لے اس دا کتھوں کما فی قول. اچھا تو لہذا فسارت الحقیقت اولا فسارا اولا اور اندہما مجاز خلیفہ ہے کس سے حکم میں پہلے
ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਹੁਕਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮ लग सकता है ਕਿਸੇ ਆਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਮਜਾਜ਼ੀ ਮਾਨੇ ਵੱਲ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਮਜਾਜ਼ੀ ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? साहबैन के नज़दीक मजाज खलीफा है हकीकत से हुक्म में, और हुक्म में मजाज के लिए रुझान है, और हुक्म में मजाज के लिए रुझान है, यानी तरजीह है किस पर? हकीकत पर। क्यों? बवजह शामिल होने मजाज के किस पर? हकीकत के हुक्म पर। और जो मुँह में मजाज लविए थे तो लिहाजा हो गया मजाज औला हो गया जी। सुने जी कि भाई जब मजाज से मुँह में मजाज मुराद लेंगे तो मजाजी माना भी आ जाएगा, हकीकी माना भी आ जाएगा। लिहाजा यहाँ मजाज को तरजीह होगी किस पर? हकीकत पर। तो लिहाजा मजाज औला हो गया किन के नज़दीक? ले होने सारी गल नूं फिर समझो, वापस आओ। इमाम साहब की गल समझ आई? व इंदहुमा मजाज खलीफा है हकीकत का किस में? हुण सुनो पिछे लफ्ज़न यानी हाजा इब्नी दरा हाले के मुरादों से इसका जो हुक्म है, इसका जो हुक्म हाजा इब्नी का हुक्म केड़ा हुक्म ना हुक्म हाजा इब्नी का भी दरा हाले के मुराद इससे क्या है? ये जरा हाजा इब्नी का हुक्म है, मुराद इसको हुर्रियत। ये हुक्म हाजा इब्नी का खलीफा है हाजा इब्नी के हुक्म का, दरा हाले के मुरादों से बनुवत है। और मेरे ओ यारो एक नक्शा जा बनाओ, एक हाजा इब्नी ते हाजा इब्नी, इंदे कोल मुराद हुर्रियत है, इंदे कोल मुराद। इमाम साहब फरमांदे ने आ हाजा इब्नी जिंदे कोल मुराद ए जुमला खलीफा है उस हाजा इब्नी दा जिंदे कोलों ये भी खलीफा है तकल्लुम में। साहबैन फरमांदे ने नहीं थल्ले आ जाओ, हाजा इब्नी जिसका हुक्म क्या है? हुर्रियत है। ये जो हुर्रियत वाला हुक्म है ये क्या है? खलीफा है। हाजा इब्नी जिससे मुराद यानी हुर्रियत खलीफा है बनुवत का। हुर्रियत इस है बैन तो इमाम साहब दे नज़दीक हाजा इब्नी खलीफा है, साहबैन दे नज़दीक हुर्रियत खलीफा है। इधर आओ वापस सुन, साहबैन के नज़दीक मजाज खलीफा है हकीकत से हुक्म में, यानी हुक्म हाजा इब्नी जिससे मुराद क्या है? हुर्रियत वाला जो हुक्म है ये खलीफा है हाजा इब्नी के हुक्म का, जिस हाजा इब्नी से मुराद क्या है? यानी हुर्रियत खलीफा है किंदा? खुलासा है। पस मुनासिब है ये कि हो असल कौन? और हकीकी माना यार बनुवत ये कि हो असल अपनी जगह में वाजिब करने वाला हो अलल इहतिमाल, लेकिन मुतअज़्ज़र हो अमल बिल असल, मुतअज़्ज़र हो किसी आर्ज़े की वजह से, किसी तो रुजू किया जाएगा किधर? मजाज की तरफ। पिछे पढ़ी सी गल वेखो मौलवी जी, उन्हें अपने नालों 14-15 साल छोटे नूं आख्या हाजा इब्नी, ते उधरों ये वे कि जिहड़ा मुंडा है ये मारूफ नसब है की है। तो हुण इत्थे हकीकी माना बन सकदा सी जे मारूफ नसब ना हुंदा ते इस मुंडे दा गुलाम दा मारूफ नसब होना आरदा बन गया। लिहाजा हुण मुराद लवांगे हुर्रियत किन्हां दे नज़दीक? भी हकीकी माना बन सकदा सी लेकिन किसी आरजे की वजह तो केड़ा आरजा कि ये बच्चा मारूफ नसब है इंदा नहीं हो सकता, लिहाजा हुण मजाज व रजू करांगे। सुने, लिहाजा इंदा हुमा ये कलाम लगब है केड़ी जड़ा उस बड़े नूं आखे, क्योंकि इत्थे हकीकी माना मुतसव्वर ही नहीं हो सकता, नहीं आज़ाद होगा इसके साथ कौन? वजह इसलिए कि माने हकीकी का मुमकिन होना
وہ معنی حقیقی وہ امکان کے شرط ہے کس کے لیے؟ مجاز کی صرف کے لیے وہ معنی حقیقی کا ممکن ہونا نہیں پایا گیا اس کلام میں. اور کیڑی کلام؟ اور جڑا وڈے نو آکھیا سکی حاض ابن، اس لیے کہ بڑا عذر ہوئے سالوں کے نہیں ممکن یہ کہ ہو کیا چھوٹے کا، پس نہیں حمل کیا جائے گا کس پر؟ مجاز پر وہ جو کہ تک ہے. اے شاباش. جب کہ ثابت ہو گئی یہ بات کہ مجاز اندہ خلیفہ ہے کس میں؟ جیسا کہ گزر گیا. اور اندہ ہما خلیفہ ہے جیسے کن قریب آ رہا ہے اگلا متن اچ تو فی کلام المصنف فاتبرا. ہوں ویکو فی تکلم میں پھر ہوا گل بئی طور کے بنایا جائے گا تکلم بالحقیقت کو اندہ امکان العمل بہا راجے کس پر؟ تکلم، مجاز پر کیونکہ اعتبار امام صاحب کے نزدیک کس کا ہے؟ تکلم کا ہے. بسم اللہ کس کا اعتبار ہے؟ تکلم کا حتیٰ کہ ثابت کرتے ہیں امام صاحب خلفیت مجاز کے لیے کس میں؟ جیسا کہ گزر گیا. تو پاس ہو گئی حقیقت یہی کیے معاملہ وہ جو کہ غیر معجورہ ہے عادت میں، عادت میں وہ کیا ہو گئی اولا ہو گئی مجاز سے. اگرچہ مجاز متعارف ہے. اور اصل تے باجو پیچھے لے جانی ہے گل بے حقیقت مستعملہ ہوئے تے مجاز امام صاحب کی آندے نے تے صاحبین کی آندے نے متعارف پر عمل کرنا ہے. گل تے اوتھے لے جانی ہے پیچھا. تو چونکہ لہٰذا ہو گئی حقیقت اولا. کیڑی حقیقت؟ مستعملہ جو کہ محجورہ نہیں ہے عادت میں وہ کیا ہو گئی اگرچہ مجاز کیا ہو اے مطلب گل تو اتنے لے ہونی سی جی جی وَإِنْدَهُمَ الْمَجَاز جیسا کہ گزری ہے جی پچھلی حاشیے میں ساری تشریح اس کی. پس جب کہ ہے حکم عندہما کیا حتیٰ کہ ثابت کریں گے ہم کیا مجاز کے لیے حکم میں، تو لہٰذا کیا ہوگا رجحان بھئی کس کو؟ حکم میں مجاز کے لیے حقیقت پر رجحان ہوگا کہ میں او پچھلا جانی گل پیچھے یا بوجہ شامل ہونے مجاز کے کس پر جیسا کہ مجاز کی صورت میں ہے یا بوجہ استعمال کے غلبے کے لکونی متعارفن مجاز کے متعارف لکونی ہی متعارفن اولا صاحبین کے نزدیک اولا ہے کس سے؟ حقیقت سے. بس آندے نے آ جڑا مصنف آ کے نا لشتمال علی حکم الحقیقت اولا یہ تھا مصنف رحمہ اللہ کے لیے یوں کہتے لے غلبات استعمال کی اپنے قول کے بدلے لشتمال علی حکم الحقیقت تاکہ یہ جملہ دونوں قسموں کو شامل ہو جاتا مجاز کو بھی اور وغیرہ کو جب پیچھے آ گیا جی جی کیونکہ دونوں صورتیں نے صاحبین دے نزدیک آندے نے جی پتر توڑے کھانے چکونی پہ مڈو پھر گل شروع کر دیں مقام کی تقریر اس حیثیت سے کہ مقصود میں اندھیرا ہو جائے منکشف ہو جائے یعنی کاشف و بہل مرام وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ یعنی جب ہو ہے براکر توڑے کول بھی یعنی جب ہو حقیقت مستعملہ اور مجاز اندہ ہو حقیقت اولا ہے تے آ جڑا مسئلہ ہے اے مسئلہ مبنی ہے ایک دوسرے قانون پر. وہ کیڑا قانون ہے؟ وہ یہ ہے مولوی جی اعتبار فی الخلفیت عند الامام کس میں ہے؟ پس تکلم بالحقیقت اولا ہے. پس جب ہوگی حقیقت مستعملہ کس میں؟ عادتاً تو کیڑی حاجت ہے کدھر؟ لہذا مراد دانے ہی ہون گے پاویں پون کے کھائے تے پاویں کگڑیاں کھائے روٹی بنا کے کگڑیاں کھائے تے مراد نار تو پانی پینا ہے لمحہ پہ کے یا وچ وڑ کے جی منہ لا کے جی سنیں جی. اور اندہ ہما اعتبار ہے کس کا؟ حتیٰ کہ بنایا جائے گا مجاز خلیفہ کس میں؟ حکم میں.
تو پس جب معنی مجازی لفظ کا کیا ہے تو پس ہوگا حکم مجاز میں راجے کس پر؟ وہ حکم جو کیوں باوجہ ہونے حقیقت کے حکم کے کیڑی شے پس ضروری ہے یہ کہ عمل کیا جائے لفظ کو کس پر؟ باوجہ اعتبار حکم کے رجحان کے اس پر جس پر مدار ہے. مدار تو حکم دے جی لفظاں تے تو نہیں نا جی. اور سمجھ آ گئی گل دی کہ جی بھی کوئی پلے پئی مانا کریے چلو کرو مانا. جیسا کہ مولا کے قول میں اپنے غلام کو حالانکہ غلام بڑا ہے ازرو سن کے اس سے او قائل سے کی قول ہاذا ابنی اے گل ہی ہوں گل پیچھے لے جانی ہے. پس اعتبار کرتے امام صاحب رحمہ اللہ رجحان فی التکلم کا پس ہوگی حقیقت اولا. لہذا جب تک حقیقت عمل ہو سکتا ہے حقیقی معنی مراد ہے توڑے مجاز متعارف ہی ہوئے توڑے. بسم اللہ اور اندہما مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے حکم میں اور حکم میں مجاز کے لیے ترجیح ہے کس پر؟ باوجہ شامل ہونے مجاز کے حقیقت کے حکم پر. او موم مجاز والی صورت میں تو پس ہوگا مجاز اولا. جی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ٹائم ہو گیا؟ اچھا پاس ایک بات کرتے امام صاحب رحمہ اللہ رجحان کے تکلم کا بس ہو گئی حقیقت اولا. اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے حکم میں اور حکم میں مجاز کے لیے رجحان ہے ایک منٹ میں جی وجہ شامل ہونے مجاز کے حقیقت کے حکم پر بس ہوگا مجاز اولا. کیا ہوگا؟ اگر اس نے پیا نہر سے جو فرات وچوں کڈی گئی ہے جی جیڑی فرات وچوں چھوٹی نہر کڈی گئی ہے اتھوں نے پانی پیتا تو ہانس اس لیے کہ ختم ہو گیا فرات والا نام اس سے اندہ ناس ہوا تے نالا بن گیا ہے جی. برخلاف اس صورت کے جب یہ کہتا کہ میں اللہ کی قسم نہیں پیوں گا من مائل فرات کی مائل فرات نہیں پیوں گا. ہوں پھر پاویں نالیاں چ پیوے کھالیاں چ پیوے جڑا زمین چلا گیا پیوے تاں کی ہو جائے گا آنس ہو جائے گا. یہ کل جب کہ اس نے نیت کوئی نہیں کی تھی پس اگر نیت کرے کسی شے کی تو فعلا حسب مانوا انہیں نیت کی تھی سی میں منہ لا کے پیواں گا بک نال پیتا ہے تے ہانس کو نہیں یا سا کہ میں نیت کی تھی سی بک نال تے منہ لا کے پیتا ہے تے او کو گل پلے پئی آ جڑا کہ نا اکبر و سنم من ہو جزمی بات یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہو وہ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ پیدا ہو سکے اس کی مثل کے لیے بھی ایڈا پتر ہو نہیں سکتا. لہذا اکبر کو بھی شامل ہے مساوی کو بھی شامل ہے اور چھوٹے نو بھی شامل ہے جیڑا اندے سنے بلوغ تو پہلو جمے یہ تینوں نو شامل ہے. یہ تینے وچ اکو گل ہے اور 7-8 سال 9-10 سال دے منڈے دا منڈا جم سکتا ہے